لیکن شو کا آغاز کر رہے ہیں ایک خوبصورت محفل مشاعرہ سے. لیکن ایک بات سنیے جنید صاحب، آج آپ دھڑکن میاں کی نہیں سنیں گے، آج ساری آہو بقا میری ہی سنیں گے اور ہم سے ہی گفت و شنید کریں گے آپ. ہم چلے جائیں؟ نو ڈاؤٹ چلے جائیں. میں جو کہہ رہا ہوں آج آپ ہماری سنیں گے، ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ جنید میاں خواہ ہم پہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں. ادھار نہیں کھائے بیٹھے، جینے مرنے کے وعدے اکٹھے کیے کہ. ارے میاں جب ٹائم آئے گا مرنے کا تو انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں گئے ہوں گے. تو جینا تو اکٹھا سیکھ لو. بھائی ہوا یوں ہے جنید میاں کہ ایک کالج کے مشاعرے کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا. اب وہ جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا وہاں پہ جو مشاعرے کی انتظامیہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں صرف مزاحیہ شاعر چاہیے. اب زخمی میاں اور روئی میاں ٹھہرے سنجیدہ شاعری کرنے والے کیونکہ سنجیدہ کلام میں مزاح ہی ہوتا ہے. چلو یار چلو، شاعری مزاحیہ نہیں، ہمارے چہرے تو مزاحیہ ہے. بھائی اب جو مشاعرے کی انتظامیہ ہے اگر انہوں نے ان کے ناموں کو قبول نہیں کیا تو اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی بتائیے تو صحیح. بھئی انہوں نے کہا ہے کہ آپ شمیم میاں کو لے کے تو مشاعرے پہ پہنچ جائیے. تو تمنیہ کو بھی نہیں بلایا؟ نہیں ہیں تو تمنیہ میاں مزاحیہ شاعر، مگر ان کے مسترد ہونے کی ایک اور وجہ ہے. کیوں؟ جس کالج میں پہنچنا ہے وہاں پہ کچھ سفر راستے میں کشتی میں بھی کرنا پڑے گا، اور کشتیاں وہاں پہ چھوٹی چلتی ہیں. اچھا. اس لیے انہوں نے تمنیہ میاں کو چونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رکھا ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ کشتی ان کے وزن کی متحمل نہیں ہو سکتی. ویسے بھی کشتی میں بحری جہاز تو نہیں سوار ہو سکتا خود. جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بھی لے ڈوبیں گے، اس لیے انہیں بھی چھوڑ آئیے. اب میں اور شمیم میاں جا رہے ہیں اور یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ چیخو پکار کر رہے ہیں. ہے میری تباہی میں دھڑکن کی بھی سازش، ورنہ یوں اجڑ جانے کا موسم تو نہیں تھا. ایک بار مجھے دیکھ کے یوں پھیر لی نظریں، انسان تھا اخبار کا کالم تو نہیں تھا. واہ جی واہ، واہ جی اب واہ. دیکھیے اس طرح کے اگر شعر نہیں آج کل کے بچے سنتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھئی ہم پہ تنقید کے لیے ہی 2 شعر مزاحیہ لکھ لیتے. ارے ہم 2 حرف پھینکتے ہیں مزاحیہ شاعری میں، اور ہم تو مزاحیہ شاعری کو ادب کی صنف ہی نہیں سمجھتے. نہیں، صنف تو ہے، ایسا ظلم تو نہ کرے نا، لوگ سنتے ہیں. یہی ہٹ درمی لے ڈوبی ان لوگوں کو. دیکھیے ذرا مزاحیہ شاعروں نے تو ڈی ایچ اے میں کوٹھیاں ڈال لی. ہائے ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے. میں سوچ رہا ہوں سنجیدہ شاعری سننے والے لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ارے بھائی کوئی سنجیدہ شاعری سنانے والی ہو تو صحیح، اس قابل ہو تو صحیح. جنید میاں جی مصروف نواحی علاقوں میں جا کر کہتے ہیں میں علامہ اقبال صاحب کا بھانجا ہوں. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ شاعری سنجیدہ ہو یا مزاحیہ، بھائی بیچ میں چاشنی تو ہونی چاہیے، معیار کی ہونی چاہیے. معیار تو ہو. کیا لوگ کیوں نہیں سنتے؟ سنجیدہ بھی سنتے ہیں اور مزاحیہ بھی سنتے ہیں. چاشنی نہ ہو تو جلیبی رہ جاتی ہے پھیکی. چاشنی نہ ہو تو جلیبی رہ جاتی ہے پھیکی. بندہ اس سے پوچھے تم نے شاعری کہاں سے سیکھی؟ دیکھیے نا شاعری تو وہ ہے جو منہ سے دانت کھینچ لے. دیکھیے کیا لگا شعر پہ، ایک جلیبی لگی، اور تھوڑا سا شیرہ. شیرہ چھوڑیے جی، صرف جلیبی لگی. جنید میاں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی سماعت کی نظر کیے دے رہا ہوں. جی جی ارشاد. کیا لکھا میں نے؟ پہلے بات خود نہ دے، پہلے سنا دے اور یہ فریضہ ہم پہ چھوڑ دے. 25 ہوتے ہیں 50 دوستو، 25 ہوتے ہیں 50 دوستو. باہر نہ نکلنا ہو جائے گا ستیہ ناس دوستو. میرے تن پہ ہے 50 ٹن ماس دوستو. دیکھا آپ نے، یہ کچھ زیادہ ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں. بھائی اکثر تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کیا بکواس کر رہے ہیں. اس طرح کی شاعری میں ہم تو ساتھ رسک نہیں لے سکتے. اب ان کی شاعری سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعی کشتی سچی ہے. ویسے دھڑکن میاں کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنجیدہ اور معیاری شاعری سننے والے لوگوں کی تعداد میں
کس بنیاد پہ کمی واقع ہو رہی ہے؟ کیا کوتاہی ہے، کیا کجی ہے ہمارے کلام میں؟ آئے کجی کیا ہونی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دکھ، مصیبتیں اور تکلیفیں اتنی ہیں، سنجیدگی نہیں رہی معاشرے میں. کیا سنجیدگی صرف دکھوں میں اور مصیبتوں میں رہ گئی؟ بھئی گھروں میں رہ گئی سنجیدگی. اب لوگ جب تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں بھی کیا دکھ بھری داستانیں ہی سنے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہنسایا جائے. لیکن دھڑکن میاں پہلے بھی کوئی خوشیوں سے بھرا ہوا معاشرہ تو نہیں تھا نا؟ پہلے بھی دکھ درد ہوا کرتے تھے، انہی کی عکاسی جو ہے وہ شاعری میں ہوا کرتی تھی. آپ بجا فرما رہے ہیں، مگر اتنے دکھ نہیں تھے. کچھ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ خوشیاں تھیں معاشرے میں. کیوں نہیں؟ اس وقت چینی آرام سے مل جاتی تھی. جی، اور دوسری طرف دیکھیے جنید میاں، دوسری طرف جو شاعر تھے ان کا کلام بھی تو اس قدر مضبوط اور وزن والا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے. بھائی آج بھی تو اسی دور کے ہیں امجد اسلام امجد، اسی دور کے ہوئے منیر نیازی، اسی دور کے ہوئے نا احمد ندیم قاسمی. لوگوں نے سنا ان لوگوں کو، کیوں نہیں سنتے؟ بھائی سنتے تو ہیں. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. یہ بات ہے، اس کا نام ہے امجد اسلام امجد. تو بھائی اب مسئلہ ہے کہ ان کے بعد جو آج کل کا دور چل رہا ہے، یعنی اس دہائی کی اگر بات کر لیں تو اس میں وہ معیار نہیں رہا جو ان لوگوں کا تھا. سنجیدہ شاعری ایک تو اپنا وجود چھوڑتی جا رہی ہے، اپنی خوبصورتی چھوڑتی جا رہی ہے. دوسری طرف واقعی یہ سچ ہے کہ لوگوں کے ہاں اپنے رہن سہن میں تکلیفیں اور مصیبتیں زیادہ ہو گئی. اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ شمیم میاں چلے شعر نہ بھی سنائے، اپنی شکل تو دکھا دے، ہنسی تو آ جائے. اچھا جنید میاں صرف شاعری کی ہی نہیں، خون دیا ہے شاعری کو. شاعری کو اپنے خون سے سینچا ہے. نہیں سینچا سوچا کچھ نہیں، شاعری کر رہا تھا، بڑے بھائی نے سر پھاڑ دیا کہ کام پہ کیوں نہیں جاتا. بس شاعری ہو بھی تو صحیح معیار کی. آج کل کے سنجیدہ شاعر کیا بک بک ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ شعر موصوف سنجیدہ فرما رہے ہیں یا مزاحیہ. اور اوپر سے اس شعر کے اوپر بھی جس کے معنی یا جس کا مقصد ہی پتہ نہیں چل رہا، ساتھ بیٹھے ہوئے ماتھے چوم رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں داد دینے کے لیے، جیسے موصوف حج سے واپس آئے. آئے ہائے دھڑکن میاں، معیاری شاعری کو تو اندر روکنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے گھر کو ڈھونڈ رہے تھے رات کے پجاری، کیونکہ 6 قسطیں شارٹ تھیں فریج کی تمہاری. ایک دن میرے اوپر سے گزر جائے گی لاری، اور تم کو لگ جائے گی ایک دن بیماری. کوئی کام کیا کرو، چھوڑ دو خواری. تمنیاں پلک جھپکتے ہی کھا گیا دیگ ساری. اور پھر پوچھنے لگا کیوں ہے ڈانگ ماری. ایک مشارہ نہیں، اوپر سے منگائی نے مت ماری.